کیا مسٹیکس ہیں ہماری جلد کے حوالے سے جو ہم بینگ اے کامن پاکستانی یا بینگ اے کامن مین ہم کرتے ہیں یا بینگ اے کامن فیمیل ہم کرتے ہیں. سیرم جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے, بس ہم نے ایک ٹرینڈ بنا دی ہے کہ وائٹامن سی سیرم ہے تو وہ ہمیں یوز کرنا ہے, فلانا سیرم ہے تو یوز کرنا ہے, وداؤٹ نوئنگ کہ یہ میرے لیے اچھا ہے نہیں ہے. سوویت یونین کی بات کریں تو تب حالات اتنے اچھے نہیں تھے, ہمارے ریلیشنز اتنے بہتر نہیں تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, کیا ایسی پالیسیز ہونی چاہیے جس سے پاکستان اور رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو سکیں؟ اکثر اشتہار چل رہا ہوتا ہے کسی اور چیز کا, ساتھ میں ایک خوبصورت لڑکی ضرور, خوبصورت مطلب سفید, اور پھر بتاتے ہیں مطلب ہم نے وہ اٹریکشن کا ایک پیس جو ہے وہی ہم نے اسی کو بنایا ہے کہ رنگ ہو, سفید ہو, خوبصورتی ہو. خوبصورتی کا معیار جو ہے وہ کبھی بھی سفید رنگ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سانولے رنگ میں جو ہے وہ الگ قسم کی خوبصورتی. اس نے 10 دن بھی کسی ڈاکٹر کے ساتھ گزارے, ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ, تو اگلے دن اس نے اپنا ہی دکان کھولا ہے کہ جی آپ آئیں. میں نے بہت سارے سیلونز دیکھی ہیں جہاں پہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں اور وہ ہائیڈرا فیشیل کرا رہے ہیں. کیونکہ ہائیڈرا فیشیل کا ٹرینڈ بن چکا ہے. آپ کیسے کسی بندے کے سامنے لیٹ سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ مجھے انجیکشن لگائیں, آپ میری اسکن میں کچھ کریں, جب تک آپ شور نہ ہو کہ ہی از کوالیفائڈ. میں نے سنا ہے کہ آپ نے 12 سال تقریباً رشیا اور کرغزستان اور اس طرح کے ممالک میں گزارا ہے, تو پاکستان سے رشیا کا سفر کیسے ہوا, کیسے سوچا کہ مجھے روس جانا چاہیے؟ میں نے ڈاکٹر بننا ہے لیکن پھر بھی میں میٹرک میں میتھس بھی پڑھا, میں فزکس بھی پڑھا, کمپیوٹر بھی پڑھا, سب کچھ. ہمارا جو نظام ہے وہ ٹوٹل نمبرز پہ اور وہ تھیوریٹیکل چیز ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکل. رشیا جو سینٹرل یورو ایشیا میں سب سے بڑا ملک ہے, ان کا بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یا اگر ہے بھی تو ان کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں بھی ہم یو کے سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, اور وہاں ہمیں اسکالرشپ بھی مل سکتی ہے, ہمیں وہاں پاکٹ منی بھی دیں گے, ہم پڑھائی بھی کریں گے اور وہاں ایک اسٹینڈرڈ لائف بھی گزاریں گے. السلام علیکم ایوری ون, دس از می روشنا ضمیر اینڈ یو آر واچنگ دی سالٹ رینج پوڈ کاسٹ. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر عافیت سے ہوں گے, اپنے دنوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے, اور اگر نہیں انجوائے کر رہے تو آج کا پوڈ کاسٹ دیکھنا بالکل بھی مت بھولیے گا, کیونکہ بہت سارے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر بات ہونے والی ہے, بلکہ میں بولوں گی امپورٹنٹ ٹاپکس کے اوپر بات ہونے والی ہے, بلکہ یہ بھی کہوں گی کہ آپ کے فائدے کی باتیں ہونے والی ہیں. تو یہ پوڈ کاسٹ آپ نے آخر تک دیکھنا ہے, کیونکہ ہم شروع کریں گے اسکن ایشوز سے, کیا کیا مسئلے مسائل ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ گرمی شروع ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگوں کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کی اسکن بہت زیادہ آئلی ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کے ریشز ہیں, کچھ لوگوں کے پمپلس ہیں, ایکنی ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. تو کوشش کریں گے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ ٹاپکس کو کور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ معلومات آپ تک پہنچ سکے. اور ہم اس ٹاپک کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے, وہ یہ ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں انٹرنیشنلی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے بچے اب یو کے میں ڈمپ ہوتے جا رہے ہیں, بہت زیادہ بچے ہیں جو وہاں, ہر جس سے سنیں آپ کا ہر دوسرا تیسرا دوست جو ہے وہ یو کے جا رہا ہے یا انہی کنٹریز میں جا رہا ہے. تو باقی دنیا کے جو ممالک ہیں اس میں پاکستان کے بچوں کے لیے, پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے لیے, پاکستانی ینگ ٹیلنٹ کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, آج اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. اور جو شخصیت آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, از اے ویری ٹیلنٹڈ پرسن, اور بہت اچھے بڑے کمال بڑے زبردست ڈرماٹولوجسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک فرم بھی ہے, یا میں بولوں گی کہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ اب اس چیز کے اوپر کام کری ہے کہ پاکستان کا امیج کس طریقے سے باقی ممالک میں ریسٹور کیا جائے, بلکہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن کیسے بلڈ کیا جائے. ہمارے وہی جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ دوسرے ممالک جانا چاہتے ہیں لیکن اپرچونیٹیز نہیں ملتی, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیسی اپرچونیٹیز ڈھونڈیں. تو وہ اپرچونیٹیز آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ملنے والی ہیں. تو بتاتی چلوں کہ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ یوریشین پیپلز فرینڈشپ فورم آف پاکستان کے فاؤنڈر اور چیئرمین ہیں. ڈاکٹر ثاقب خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے اور آپ کی ٹیم کا بھی. مجھے سر آپ کا بہت شکریہ, اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں آپ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ بہت ساری خواتین بھی دیکھتی ہیں, تو پہلا کنسرن ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری اسکن خراب ہوتی جا رہی ہے اور وہ بیوٹی فیکٹر جو ہے نا وہ افیکٹ ہو رہا ہے. گرمی جیسی آتی ہے تو سب کچھ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیا مسٹیکس ہیں ہماری جلد کے حوالے سے جو ہم بینگ اے کامن پاکستانی یا بینگ اے کامن مین ہم کرتے ہیں یا بینگ اے کامن فیمیل ہم کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میرے حال میں سب سے بڑی غلطی جو ہم پاکستان زیادہ تر عورتیں اور پاکستانی مرد بھی کبھی کبھی کرتے ہیں, وہ یہ ہم وائٹننگ کے پیچھے شاید پڑ جاتے ہیں. تو وائٹنگ کے چکر میں ایسے عجیب و غریب کریم اور پتہ نہیں وہ کیا کیا چیزیں فیس پہ, اور انجیکشن تو بعد کی بات ہے, ایسے کریمز اور ایسے اسٹیرائڈز اور ایسے چیزیں فیس پہ یوز کر لیتے ہیں کہ وہ ہمارا جو اسکن کا ٹیکسچر ہے وہ خراب کر دیتے ہیں, اور وہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے. پھر فوٹو سینسیٹیو بھی ہو جاتا ہے, انوائرمنٹ کے ساتھ بھی اس میں سینسیٹیوٹی آ جاتی ہے, اریٹیشن بھی ہو جاتے ہیں.
کبھی کبھی ملازمت تک کی بات چلی جاتی ہے. تو یہ ہے کہ ہم لوگ گورا رنگ جو ہے بیوٹی کا ہمارا لیول ہے کہ ہم کہتے ہیں بس یہ اسٹینڈرڈ ہے. یہ ہم نے ایک معیار رکھا ہوا ہے جو کہ غلط ہے. مطلب خوبصورتی کا معیار کبھی بھی سفید رنگ نہیں ہے. ویری نائس. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ خوبصورتی کا معیار جو ہے وہ کبھی بھی سفید رنگ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ سانولے رنگ میں جو ہے وہ الگ قسم کی خوبصورتی. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سفید رنگت کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں, اور وہ میں نے بہت سارے ایڈز دیکھے ہیں کہ گوری چمکتی ہوئی اسکن تو آپ یہ استعمال کر لیں, وہ کر لیں. کیوں ہم نے فیئرنیس کو ایز اے اسٹینڈرڈ بنا لیا, مطلب کیوں ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اور یہ کتنا, یہ بھی بتائیے گا, سوری ٹو کٹ یو, یہ بھی بتائیے گا کہ کتنا نقصان دہ ہے ہمارے لیے. یہ ایک سائیکولوجیکل گیم ہے. شاید ایک وقت میں یورپ والوں نے یہ نکالا ہوگا اس وقت کے افریقہ اور اس طرح کے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے, یا شاید اس وقت وہ غلام تھے تو کہ مطلب جو حکمران طبقہ یا جو اعلیٰ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ سفید ہوتے ہیں, باقی کالے ہوتے ہیں یا سانولے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں تو افریقہ میں بھی تو رائل فیملیز ہیں, تو ان کے رائل تو سفید نہیں ہے بالکل. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ ہم لوگوں کی ذہن میں ہیں. بلکہ ابھی تو ایسے بھی ہے, کبھی کبھی ابھی میں نے دیکھے ہیں اشتہارات. اصل میں میڈیا پہ بیٹھ کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ میڈیا سے ہی یہ چیز جنم لیتی ہے کہ اکثر اشتہار چل رہا ہوتا ہے کسی اور چیز کا, ساتھ میں ایک خوبصورت لڑکی ضرور, خوبصورت مطلب سفید, اور پھر بتاتے ہیں مطلب ہم نے وہ اٹریکشن کا ایک پیس جو ہے وہی ہم نے اسی کو بنایا ہے کہ رنگ ہو, سفید ہو, خوبصورتی ہو. مطلب ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ مطلب سفید رنگ نہیں ہے تو یہ خوبصورت نہیں ہے. ہم نے بیوٹی کو سمبلائز کر دیا سفید رنگت سے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ اشتہارات میں اس طرح سے ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ ہمارا بھی اس میں قصور ہے, کیونکہ ہم ڈراماز میں بھی دکھاتے ہیں کہ جو گورو لڑکی ہے وہ خوبصورت ہے, وہی جو ہے وہ ہماری ماڈل بھی ہو سکتی ہے, وہی ہماری ایکٹریس بھی ہو سکتی ہے, وہی ہمارا اسکرین فیس بھی ہو سکتا ہے. یہ جو فیئرنیس ہے اس کو تو ہم نے سمبلائز کیا ہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے مہنگی پروڈکٹس کو بھی سمبلائز کیا. ہم کہتے ہیں کہ اب جو میں دیکھ رہی ہوں ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہ کورین پروڈکٹس استعمال کر رہی ہے, وہ بہت مہنگی پروڈکٹس, اسکن کیئر پروڈکٹس لے رہی ہے بغیر یہ جانے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے یا نہیں ہے. بہت سارے نئے سیرمز آنا شروع, میں بولوں گی کہ اب سیرمز جو ہے نا وہ ضرورت نہیں ہے, بس ہم نے ایک ٹرینڈ بنا لی ہے کہ وائٹامن سی سیرم ہے تو وہ ہمیں یوز کرنا ہے, فلانا سیرم ہے تو یوز کرنا ہے, وداؤٹ نوئنگ کہ یہ میرے لیے اچھا ہے نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا ضروری ہے, یا میں اپنی اسکن کو خود بھی اسٹڈی کر سکتی ہوں؟ اصل میں پہلی بات تو یہ آ جاتا ہے سیلف میڈیکیشن کے زمرے میں نا. یہ تو میرے خیال میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی میڈیسن, وہ چاہے کوئی پیناڈال کیوں نہ ہو, بغیر ڈاکٹر کے آپ کیسے لے سکتے ہیں جب آپ کو اس کے میکینزم آف ایکشن کا پتہ نہیں ہے. پیناڈال تو ہماری نیشنل میڈیسن ہے نا, پیناڈال اینڈ اومیپرازول. ہم اگر ایک سیرم یوز کر رہے ہیں, ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح یوز کریں, ساتھ میں اور کمبینیشن میں کیا چیز ہونی چاہیے, اس کے اگر سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور اگر ہو گئے ہیں تو پھر اس کو ریورس کیسے کریں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو ہے یہ کسی بھی ڈاکٹر کے بغیر میرے خیال میں استعمال تو کیا ہے کہ ہم لوگ اصل میں غلطی یہ بھی کرتے ہیں پاکستان میں کہ ہم کسی بھی بیوٹیشین کے پاس, کسی بھی, ابھی تو یہ ایستھیٹک کورسز وغیرہ, میرے خیال میں مجھے یہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کرنے چاہیے, لیکن ایسے ہے نا کہ اب ہر گلی میں 10-15 ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جس نے پہلے پراپرٹی کا کام کیا, وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, جس نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ 10 دن میں ہائیڈرا فیشیل ہو رہا ہے, جس نے 10 دن بھی کسی ڈاکٹر کے ساتھ گزارے, ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ, تو اگلے دن اس نے اپنا ہی دکان کھولا ہے کہ جی آپ آئیں. تو بس ان کو یاد ہے کہ ڈاکٹر صاحب جس کا رنگ خراب ہوتا تھا وہ ایسے کرتے تھے, تو بس ان کو پتہ ہے کہ ایسے ہی کرنا ہے, حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ کاز کیا تھی, ایک چیز ڈائگنوز کیسی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کیا ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں مجھے یہاں نہیں کہنی چاہیے, لیکن آئی بلیو کہ ہمیں اس کے اوپر ایک الگ سے پورا پوڈ کاسٹ کرنے کی ضرورت ہے ٹو میک پیپل اویئر کہ کیا کیا اسکیمس ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا جو ہے ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے سیلونس دیکھی ہیں جہاں پہ ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں اور وہ ہائیڈرا فیشیل کرا رہے ہیں. کیونکہ ہائیڈرا فیشیل کا ٹرینڈ بن چکا ہے, اب جو ہے نا فلرس کا استعمال ہو رہا ہے, سیلونس میں ہو رہا ہے, وہاں پہ انویزیو پروسیجر ہے نا, کم از کم ہائیڈرا فیشیل وغیرہ تو پھر بھی چلو بس ایک صفائی ہے, لیکن جو انویزیو پروسیجر ہے, آپ کیسے کسی بندے کے سامنے لیٹ سکتے ہیں کہ ہاں جی آپ مجھے انجیکشن لگائیں, آپ میرے اسکن میں کچھ کریں, جب تک آپ شور نہ ہو کہ ہی از کوالیفائڈ اور شی از اے کوالیفائڈ پرسن. ایگزیکٹلی, آئی ایگری. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ اسکن سے ہم ہٹ کے دوسری طرف بھی آئیں گے, کیونکہ آپ کی ایک جو ہے نا آرگنائزیشن ہے جو آپ چلا رہے ہیں, یوریشین پیپل فرینڈشپ فورم آف پاکستان, اس کی طرف بھی آؤں گی. لیکن اس سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے 12 سال تقریباً رشیا اور کرغزستان اور اس طرح کے ممالک میں گزارا ہے, تو پاکستان سے رشیا کا سفر کیسے ہوا, کیسے سوچا کہ مجھے روس جانا چاہیے؟
اچھا شروعات آپ نے کرگستان کہا. یوکرین اور رشیا میرے ہمیشہ یہ دونوں ممالک رہے ہیں. ساتھ ساتھ میں کرگستان وغیرہ ازبکستان یہ سینٹرل ایشین کنٹریز میں گھوما پھرا ہوں. شروع میں اس وقت 2006 میں جب میں جا رہا تھا اس وقت اتنا ٹرینڈ نہیں تھا اور میں پہلے یوکرین گیا تھا. اس وقت جب مجھے بتایا گیا کہ آپ ایڈمیشن لے لیں یوکرین میں تو میں گھر آ کے سوچ رہا تھا. اور اس وقت آپ کو یاد ہے تو موبائل انٹرنیٹ چیزیں اتنے نہیں ہوتے تھے. انٹرنیٹ کیفے ہم جاتے تھے, گوگل میں چیک کرتے تھے یا پھر گھر میں کوئی بک ہوتا تھا کوئی ویکیپیڈیا ٹائپ کی نا کہ یوکرین. تو مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ ہاں یوکرین کی ایک فٹ بال ٹیم ہے اور شیوچینکا جو ہے وہ اس کا فٹ بال پلیئر ہے. تو اس میں سے بس اتنا پتہ تھا کہ یوکرین بھی کوئی ملک ہے. لیکن خوش قسمتی سے میرے ایک انکل ہیں جو وہ بھی ڈاکٹر ہیں اور وہ سینٹ پیٹرزبرگ رشیا کے گریجویٹ تھے. تو جب ان سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا ہاں یہ سوویت یونین کے ممالک میں سے ایک یورپی ملک ہے اور آپ ادھر چلے جائیں تعلیم کے لیے. تو 2006 میں پہلے ادھر گیا تھا تعلیم کے لیے اور وہاں سے میری یہ ایفیلیشن اور یہ سلسلہ شروع ہوئی. ٹھیک ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ سمیت ہمارے پاس بہت سارے لوگ یہاں پہ اور بھی آتے ہیں جو مختلف ممالک سے یا تو گریجویشن انہوں نے کی ہوتی ہے یا ماسٹرس ہے یا پی ایچ ڈی کر کے اس کے بعد دوبارہ پاکستان میں جو ہے وہ سرو کر رہی. کیا ڈفرینس فیل ہوتا ہے پاکستان کے ایجوکیشنل سسٹم کا بھی میں بولوں گی اور انوائرمنٹ کا بھی کیا ڈفرینس ہے پاکستان اور رشیا کا جو ڈفرینس آپ نے دیکھا تو کیا لگا کہ پاکستان میں ڈیفینیٹلی پاکستان کو بہت چیزیں امپروو کرنے کی بھی ضرورت ہے لیکن کون سی چیزیں ہیں جو پاکستان کی اچھی لگی اور کون سی جو رشیا کی تھی؟ ایجوکیشنل ڈفرینس کی اگر ہم بات کریں میں اس کا جواب اپنی نظروں میں دوں گا مطلب اپنے لیول کے حساب سے جس طرح کہ میں اپنے چشموں میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا جو ایک مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں. شاید یہاں پہ وہ اے لیول او لیول والے لوگ ہو اور شاید ان کا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا ہم سے اچھا ہو لیکن اوور آل جتنے ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں آتے تھے ایون انڈین بنگالی یہ آتے تھے ہمیں وہاں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم ان لوگوں سے بہت پیچھے ہیں. ان لوگوں کا بڑا ریئلسٹک اپروچ ہے. ہماری طرح نہیں ہے یہ رٹے والا سسٹم نہیں ہے. ہم یہاں تعلیم کرتے ہیں تقریباً ایف ایس سی تک یا شاید کہ ڈگری تک ہماری تعلیم جو ہے بس وہ ان کا مقصد ہوتا ہے نمبرز لانا اور ڈگری کا حصول. جبکہ ادھر تھوڑا سا چینج ہے. ادھر ایسے ہیں کہ آپ کو فرام دا ویری بگیننگ جب گھر والوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ یہ اس طرف راغب ہے فار ایگزامپل یہ فٹ بال اچھا کھیلتا ہے اور اس کا تو وہ آپ کو کہتے ہیں بس آپ اس طرف لگ جاؤ تو ظاہر ہے آپ سے ایک اچھا فٹ بالر ہی بنے گا. آپ کا فل کنسنٹریشن اسی پہ پالش ہو رہے ہوتے ہیں نا ٹائم کے ساتھ. اب میں نے ڈاکٹر بننا ہے لیکن پھر بھی میں میٹرک میں میتھس بھی پڑھا میں فزکس بھی پڑھا کمپیوٹر بھی پڑھا سب کچھ. ہاں تو یہ نہیں ہے کہ مطلب میرا اس نظام پہ ایک تنقید ہے. شاید کسی لیول تک یہ سارا کچھ ہونا چاہیے جنرل نالج کے لیے بھی ہونا چاہیے لیکن ہمارا جو نظام ہے وہ ٹوٹل نمبرز پہ اور وہ تھیوریٹیکل چیز ہے. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پریکٹیکل چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو آپ کی آرگنائزیشن ہے اس کا کیا مقصد ہے کیونکہ جب میں نے عموماً دیکھا ہے اس طرح کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن بلڈ کر رہی ہوتی ہیں اس کا ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ پاکستان کا ایک سافٹ امیج یا پازیٹیو امیج جو ہے وہ دنیا میں پھیلایا جائے. تو کیا یہ پیپل ٹو پیپل کنیکشن کے لیے ہے پازیٹیو امیج کے لیے ہے یا اس کے کوئی اور مقاصد بھی؟ ایگزیکٹلی آپ نے بہت اچھا فرمایا کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھا امیج کی بات تو آبویسلی ہوگی. دراصل میرا اس طرف رجحان ایسے بڑھا کہ میں یوکرین میں رہتے ہوئے بھی پاکستان کمیونٹی کا بہت وقت تک وائس پریزیڈنٹ رہا پھر پریزیڈنٹ رہا. تو وہاں سے بھی ہم 23 مارچ کے 14 اگست کے اس طرح کے پروگرامز جو نیشنل ڈیز ہیں ہم خود کرتے تھے اپنی کمیونٹی کے لیے وہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہاں سیلیبریٹ کرتے تھے. تو وہ کوشش تو میری ادھر تھی. جب سے پاکستان واپس آیا تو ایک وقت میں مجھے لگا کہ مطلب یہ سفر مجھے ختم نہیں کرنا چاہیے اور یہاں پہ ایسے کیا یہ آئیڈیا مجھے ایسے آیا کہ وہاں پہ میری یونیورسٹی میں ایک آل فارنرز ایسوسیشن بنی ہوئی تھی اور اس کا بھی میں جنرل سیکریٹری رہا ہوں. اس میں ہمارے پاس تقریباً 62 ڈفرینٹ نیشنز رجسٹرڈ تھے. اس میں پاکستانی بھی تھے انڈین بھی تھے افریقن اور ایسے ممالک جن کا ہم نے نام پہلی مرتبہ سنا وہاں پہ تھے. تو وہاں پہ ہم ایسے کرتے تھے کہ ایک کلچر ایکسچینج پروگرامس ٹائپ کے کرتے تھے. ایک کنسرٹ کرتے تھے ملٹی لینگویج جس میں ہر ایک بندہ اپنے ملک کا نمائندگی کرتا تھا. 5-5 3 منٹ ہمیں ملتے تھے. تو سیم اسی طرح میں نے سوچا کہ پاکستان میں ایسا کیوں نہ کرے. یہاں پہ ایٹ لیسٹ ہم شروع اس سے کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ سارے ایمبیسیز ہیں ایمبیسیز کے ورکرز ڈپلومیٹس ادھر ہیں.
پھر ہم خود بہت سارے پاکستانیز ہیں جو ان کنٹریز سے آئے ہیں. بالکل. جس طرح میں یوکرینین گریجویٹ ہوں, پھر اس طرح رشینز ہیں میرے ساتھ, کرگز کے, ازبیک کے ہیں, تاجک کے ہیں, چائنا کے ہیں. یہاں ہاسپٹلز وغیرہ میں جب ہم کام کرتے تو مجھے مختلف ملے سارے لوگ نا کہ جو باہر سے آئے ہیں, اور ہر ایک بندہ یہی کہتا تھا کہ یار باہر ایسے اچھا ہوتا تھا اور یہاں پہ وہ گیدرنگز نہیں. تو میں نے کہا کیوں نا ہم لوگ آپس میں ادھر ایک گیدرنگ بنائیں, ایک گیدرنگ بنائیں اور ہم آپس میں اسی طرح کی لائف سٹائل کریں جس طرح ہم ادھر کرتے تھے. کوشش کریں, اس سے یہ ہے کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ انگیج ہو جائیں گے. ڈپلومیٹس, ان ڈپلومیٹس کو بھی وہاں اپنے ممالک میں اور یہاں کے رہنے میں اتنا فرق محسوس نہیں ہوگا, اور یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ یہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو وہ بھی اسی اسٹینڈرڈ پہ رہ رہے جو ہم ادھر رہتے تھے. اس کے ساتھ فارمولا جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی, جس طرح آپ نے کہا کہ ساتھ ساتھ پیپل ٹو پیپل کنیکشن بڑھے گے, انٹریکشنز ہوں گے, وہاں کے لوگ آئیں گے یہاں ہمارے بزنس مین سے ملیں گے. ہمارے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں, شاید ان کو یہ نہیں پتہ کہ ان کو کیسے باہر نکالا جائے, تو اسی پلیٹ فارم کے ذریعے وہ ہمارے پاس آئیں گے. ادھر ہمارے پاس باہر سے کچھ لوگ آئیں گے جن کی ڈیمانڈ ہوگی, تو وہ ڈیمانڈ والا اور یہ ود آؤٹ اینی ہیزیٹیشن یہ آپس میں مل لیں گے. بیچ میں لینگویج بیریئرس ہوتے ہیں تو ہمارے تھرو چلو وہ بیریئرز ختم ہو جائیں گے, کیونکہ اب جس طرح میں رشین یا یوکرینین گریجویٹ ہوں تو ہمارے دوستوں میں سے کسی کو بھی روس یوکرین کے ساتھ کوئی کام ہوگا تو مجھے انوالو کریں گے. میں وہاں کے لوکل کلچر سے, وہاں کے انداز تجارت سے اور وہاں کے بول چال سے میں جو ہے واقف ہوں. تو اس طرح اور ممالک کے لیے اور ہے, ازبکی بھی ہے, تاجکی بھی ہے, یہ چائنا کے بھی ہے, ایون رومانیہ اور ان ممالک کے بھی ہیں, مختلف ممالک. ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا آپ نے سوچا کہ یہ کنیکشن جو ہے وہ ضروری ہے, کیونکہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں جو ہمارے لیڈنگ اتھارٹیز ہیں وہ بھی یہ بات کرتی ہیں کہ باہر کا پیسہ جو ہے وہ پاکستان میں آنا چاہیے, فارن انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اور سیم گوز فار پاکستانیز ایز ویل. ان کو بھی اپرچونیٹیز ملنی چاہیے کہ یہ باہر کے ممالک میں انویسٹمنٹ کر سکے, اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اور شاید پوری دنیا اسی فارمولا کے اوپر چلتی ہے, اپنے ممالک تک ہم ریزرو نہیں رہتے, ہم باقی دنیا میں بھی پھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جب بھی ہم نے, آپ نے بیچ میں ایک ٹرم استعمال کی کلچرل ایکسچینج پروگرامس, جب بھی ہم کلچر ایکسچینج پروگرامس کی بات کرتے ہیں تو میرے مائنڈ میں ایک ہی چیز آتی ہے جو شاید ہم سب اسٹوڈنٹس نے سنی ہے, کہ جب کلچر ایکسچینج پروگرام کی بات آ رہی ہے دیٹ مینس یو ہیو ٹو گو فار اے اسکالرشپ. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی بچے ہمارے یہ چیز سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کلچر ایکسچینج پروگرام ہے, دیٹ مینس کہ یہاں کے بچے وہاں جا کے پڑھیں گے, وہاں والے جو ہے وہ پاکستان میں آ کے کوئی بھی فیلوشپ ہو سکتی ہے, کوئی پروگرام ہو سکتا ہے, اس میں شرکت کر سکتے ہیں. اچھا, ہم نے دیکھا جیسے شروع میں انٹروڈکشن میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے آج کل جتنے بھی ینگسٹرز ہیں جن کو یہاں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, وہ یا تو چائنا کا رخ کر رہے ہیں, اور چائنا سے بھی زیادہ وہ رخ کر رہے ہیں یو کے کا. میری اپنی کمیونٹی میں ہر 5 میں سے 3 لوگ جو ہیں وہ اب یو کے شفٹ ہو چکے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے یا اس آرگنائزیشن کے ذریعے ہمارے جو ینگسٹرز ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, یا جو ہمارے ینگ ٹیلنٹ ہے, اس کے لیے یہ اپرچونیٹیز بنائی جا سکتی ہیں کہ وہ رشیا میں اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کر سکیں یا وہاں کا ایکسپوجر لے سکیں؟ ہمارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہی بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ سب لوگ یو کے جا رہے ہیں, چونکہ یو کے ساتھ, برطانیہ کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ایسے رہے کہ لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہے, امریکہ کے بارے میں ہے, چائنا کے ساتھ ابھی تعلقات اچھے ہوئے ہیں یا اچھے ہیں, تو اس وجہ سے چائنا کے بارے میں پتہ ہے. ہم لوگوں کو سینٹرل ایشیا اور اسپیشلی جو میں ابھی کر رہا ہوں کہ رشیا جو یورو ایشیا میں سب سے بڑا ملک ہے, ان کا بہت لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, یا اگر ہے بھی تو ان کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے کہ ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں اور وہاں بھی ہم یو کے سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, اور وہاں ہمیں اسکالرشپ بھی مل سکتی ہے, ہمیں وہاں پاکٹ منی بھی دیں گے, ہم پڑھائی بھی کریں گے اور وہاں ایک اسٹینڈرڈ لائف بھی گزاریں گے. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کے لیے مختلف راستے کھل جائیں, کوئی جائے نہ جائے, کم از کم راستے کھل جائیں, ان کو پتہ ہو کہ یہ بھی ایک آپشن ہے. آپشنز جو ہے وہ دینا ہمارا بیسک پرپز ہے. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اب ہم شفٹ کریں گے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں جنگ بندی میں بھی, اور اس کے بعد امن کے لیے بھی پاکستان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اب کیونکہ ایران اور امریکہ کی تو جنگ چل رہی ہے, وہ پوری دنیا کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے, لیکن اس ٹائم میں مجھے لگتا ہے کہ رشیا, چائنا اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کے لیے ایک اوپن گراؤنڈ ہے تاکہ وہ کہتے ہیں نا خالی جگہ جو ہے وہ اس کو پور کر سکیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا یا رشیا, یہ جو 2 ممالک ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک اپنے اس میں رشیا جو ہے وہ سپر پاور رہ چکا ہے, سمجھتے ہیں کہ اب ان کے لیے گراؤنڈ خالی ہے اس کرنٹ سچویشن میں کہ وہ آئیں اور وہ ایک چانس ہے ان کے پاس کہ وہ خالی جگہ کو پر کر دیں؟ میرے خیال میں ان کے لیے گراؤنڈ کبھی بند تھا ہی نہیں, وہ پہلے بھی خالی تھا, ان کا اپنا ایک اسپیسیفک کنٹینجنٹ ہے, اور وہ دیکھیں اس وقت میں
ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ سوویت یونین کے وقتوں میں جب ان کے لیے گراؤنڈ نہیں تھا تب بھی وہ کراچی میں ہمارے لیے اسٹیل مل لگا کے گئے, ہمیں گفٹ کیا. مطلب ان کا جو اپروچ ہے وہ بڑا ریئلسٹک ہے اور پیپل ٹو پیپل اس میں وہ ہے, تو وہ کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہ ہے کہ ہاں وہ بڑھا رہے ہیں, ایکسپینڈ کر رہے ہیں, یا شاید اویئرنیس پہلے نہیں تھی. جس طرح دیکھیں پہلے آپ نے کبھی میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھا ہوگا کہ رشیا میں کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے, کوئی کنسرٹ ہو رہا ہے, کوئی پروگرام. ابھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے, آج یہ فیسٹیول ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں اسی کمنگ منتھ میں مئی میں رشین اسلامک ورلڈ ایک کانفرنس ہو رہا ہے جس میں تمام اسلامی دنیا سے لوگ آئیں گے. لاسٹ ایئر کچھ ہمارے دوست میں گئے تھے پاکستان سے, کوئی 25-30 بندے گئے تھے اس میں, اور وہاں تقریباً تمام اسلامی دنیا سے لوگ آتے ہیں. اس سال امید ہے کہ پاکستانی اور بھی زیادہ جائیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, کوئی ایک بار چلا جائے تو پھر وہاں سے وہ دیکھ کے آ جاتا ہے تو ایک اچھا امپریشن لے کر آتا ہے. تو یہاں پھر وہی بندہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دوسروں کو ترغیب دیتا ہے کہ بھائی آپ ایک طرف ہاں ایک بار اس طرف بھی چلے جائیں. صحیح. آئی ریمبر ثاقب صاحب کہ بیک ان 2023 میرے خیال سے جب میں پی ٹی وی کے ساتھ تھی تو تب بھی ایک اس طرح کی کانفرنس ہوئی تھی جس میں پاکستانی جرنلسٹ کی تعداد کافی زیادہ تھی اور انہوں نے وہ شرکت کی, اور اب جو ہے وہ اور لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک تو آپ نے کہا کہ چانس خالی ہے, ٹھیک ہے, رشیا کے لیے کبھی وہ اسپیس جو ہے وہ بلینک ہوئی نہیں, انہوں نے ہمیشہ اس کو فل ہی رکھا. لیکن جب ہم پہلے کی بات کریں, سوویت یونین کی بات کریں, تو تب حالات اتنے اچھے نہیں تھے, ہمارے ریلیشنز اتنے بہتر نہیں تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, کیا ایسی پالیسیز ہونی چاہیے جس سے پاکستان اور رشیا کے تعلقات جو ہیں وہ مزید مضبوط ہو سکیں؟ میرے خیال میں پاکستان کو ہمیشہ پالیسی ایسی ہی فارن پالیسی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارے جو پڑوسی ممالک ہے یا جو ہمارے قریب ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بنسبت دور لوگوں کے زیادہ اچھے ہو. ویسے اچھے سب کے ساتھ ہونے چاہیے, ہم اس حق میں ہیں کہ تعلقات سب کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب دنیا جو ہے یہ ایک گلوبل ولیج بنتی چلی جا رہی ہے, تو کوئی چیز کوئی پروپیگنڈا وہ چھپ نہیں سکتے, سب کچھ میڈیا نہیں تو سوشل میڈیا دکھا ہی دیتا ہے. تو بہتر ہے کہ جیو اور جینے دو والا فارمولا استعمال کیا جائے اور خود بھی مزے سے جئیں, دوسرے لوگوں کو بھی جینے دیں. تو میرے خیال میں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہو, میں یہ بات ضروری سمجھوں گا آپ کے پوڈ کاسٹ میں کہ ابھی جو آپ کہہ رہے کہ روس کے تعلقات بہتر ہو رہے کہ نہیں, تعلقات اتنے بہتر ہو رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم ایک دن منا رہے تھے کہ دنیا کا پہلا بندہ جو خلا میں گیا تھا وہ ایک روسی تھا, اور اس بندے کا ایک اسٹیچو ہم نے بنایا ہے یہ F9 پارک میں. تو آپ بھی چلے جائیے گا, آپ کے دیکھنے والوں کو میں کہتا ہوں کہ F9 پارک میں چلے جائیں. یوری گگارین کے نام سے ایک اسٹیچو ہے, یہ دنیا کا پہلا بندہ تھا جو خلا میں گیا تھا, ٹھیک ہے. تو ان کا ادھر اسٹیچو بھی ہے, اور اسی دن سارے اس وقت کے سوویت یونین کے جتنے ممالک ہیں ان کے ایمبیسڈرز اور ایون ہمارے فارن سیکریٹری اور CDA کے ڈائریکٹرز تو یہ سارے آئے ہوئے تھے, اور وہاں پہ ایک چھوٹا سا فنکشن. آئی ایگری کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت ڈپلومیٹیکلی بڑی ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ, اور بولوں گی کہ وہ پازیٹیولی کھیل رہا ہے, ہر طرف جو ہے نا وہ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ گیس پائپ لائن اور انرجی کے جو پروجیکٹس ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان اور روس کا جو وہ بانڈ ہے اس کو مزید مضبوط کر سکتے ہیں, اسٹرانگ بنا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے, یہ تو دنیا کا ایک قانون ہے کہ آپ کا تعلق ایک تعلق رہتا ہے. تعلق تقریباً رشتہ داری میں تب بدل جاتا ہے جب آپ کوئی لینا دینا کریں اس میں, ہاں کچھ آپ دے کچھ لے, تو یہ ایک کاروباری تعلق اور ایک رشتہ داری بن جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پازیٹیو امپیکٹ ڈالیں. پاکستان اور روس کا تعلق جو ہے وہ اگر بہتر ہو تو یہ کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے بھی اور رشیا کے لیے بھی؟ پہلی بات کریں گے پاکستان کی طرف سے, تو پاکستان کے لیے تو بہتر ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک نئی اپرچونٹی مل جاتی ہے ہمارے قریب میں ہی. ہم جس طرح چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں تو دیکھیں کتنے پروجیکٹس وہ ادھر کر رہے ہیں, اس طرح روس کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں تو وہ بھی ہمارے قریبی ہیں, اور کہیں نہ کہیں ان کو ہماری بھی ضرورت ہے ادھر پانی تک پہنچنا, اور چائنا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے تھرو سینٹرل ایشیا وہ ہم سے ہی ہوتے ہوئے جائیں گے, تو ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے. اور اب تو سی پیک بھی بن رہا ہے, تو وہ ہاں ایون میں نے دیکھے کہ یہاں پہ سی پیک کے روٹس پہ جہاں جہاں وہ انہوں نے وہ کیے ہیں تو بورڈز پہ رشین لینگویج میں بھی انہوں نے سٹیز کے نام وغیرہ لکھے ہیں, آپ نے شاید نوٹ کیا ہوگا. رشین میں بھی ہے اور
انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. بالکل. تو یہ اچھا ہے کہ پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. پاکستان اس وقت وہی بات ہے کہ دوبارہ کہ اچھا کھیل رہا ہے اور سب کو گریب کرنے کی کوشش کرے. اس وقت پاکستان جو ہے سینٹر آف اٹینشن بنا ہوا ہے. ہاں ہاں بالکل. ایک تو سب کا فیوریٹ بنا ہے, ایران کے سالسی کی وجہ سے. بالکل. ٹرمپ صاحب کا بھی فیوریٹ ہے تو باقی سب کا بھی فیوریٹ بنا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے آپ کے چاہنے والوں کو, ہمارے چاہنے والوں کو, بلکہ TSR پوڈ کاسٹ کے دیکھنے والوں کو؟ میسج تو میرے خیال میں ہم نے پوڈ کاسٹ میں بہت سارے دے دیے. آخری میسج یہی دیں گے کہ چھوٹی سی زندگی ہے, ہنسی خوشی سے گزاریں. کوشش کریں کہ آپ کا قریبی جو بھی بندہ ہو یا بندی ہو جس کا آپ کے ساتھ 24 آورز میں انٹریکشن ہو, وہ آپ سے خوش ہو. خوش ہو, وہ کہتے ہیں نا خوش ہو, خوش رہو اور خوشیاں بکھیرو. ہاں وہ جب آپ سے ملے تو ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئے. واہ کیا بات. ڈاکٹر صاحب کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے جو فیملی ممبرس ہیں ان کو خوش رکھیں, بلکہ یہ اسپیسیفکلی اب مجھے لگ رہا ہے کہ میاں بیوی کے لیے ہے کہ شوہر حضرات جو اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں تو وہ مسکرائیں تاکہ بیویاں خوش ہوں, اور بیویاں جو ہیں وہ بھی شوہر حضرات کی آمد پہ خوش رہیں. ورک پلیس پہ ایون جہاں آپ کو لوگ ملتے ہیں, جہاں لوگ ہیں تو وہ خوش ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, TSR پوڈ کاسٹ کا حصہ بننے کے لیے, اور اتنے پازیٹیولی جو ہے وہ سارے ٹاپکس کو کور کرنے کے لیے. ونس اگین تھینک یو سو مچ ہمیں وقت دینے کے لیے. TSR پوڈ کاسٹ کے ساتھ جڑے رہیے. ایک نئی ایپیسوڈ, ایک نئے گیسٹ, ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اور اپنا فیڈ بیک دینا بالکل بھی نہ بھولیے گا. ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمس ہیں ان پہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کوئی ایسی شخصیات جن سے آپ ملنا چاہتے ہو تھرو TSR پوڈ کاسٹ تو وہ بھی ضرور سجیسٹ کیجیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ان کو TSR پوڈ کاسٹ کا مہمان بنائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں, خوش رہیں اور خوشیاں بکھیریں. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ حافظ.